عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ عبسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. عبسہ کا جو ہے ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں سے بات کر رہے تھے، اور ان کا مطلب ان کی امید یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر لیں گے، یعنی اسلام کی دعوت ان کو دے رہے تھے. تو جب وہ سرداروں سے بات کر رہے تھے، ایک جو ہے نابینا یعنی جو اندھے تھے، ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنسیئرلی جو ہے کچھ ہدایت کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت بزی تھے، سرداروں سے بات کر رہے تھے، تو تھوڑا سا ان کے ماتھے کے اوپر بل آیا، اور انہوں نے جو ہے نا اتنا ان کی بات کو توجہ نہیں دیا. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ جو ہے ان انٹینشنل تھے، بیکاز انٹینشنلی ان سے یہ ہوا تھا، بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرداروں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی تھی کہ قریش کے سردار اگر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر مطلب ان کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک وہ ہوگی فوج ان کے ساتھ، یا پھر بہت بڑی ہم کیا کہہ سکتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر امیڈیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا کہ پرائیورٹائزیشن میں جو سنسیئرلی ہدایت لینا چاہتا ہے تو بھلے ہی اس کا دنیا میں کوئی بھی سٹیٹس کیوں نہ ہو، بٹ ہدایت کی خواہش اور ہدایت کی چاہ کی وجہ سے وہ پرسن جو ہے عزت بھی ڈیزرو کرتا ہے اور اٹینشن بھی ڈیزرو کرتا ہے. ترتیب کے اعتبار سے جو ہے یہ 80th صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 42nd صورت ہے، مکی صورت ہے. اور اس صورت کا جو تھیم ہے وہ ادب، مینرز، دعویٰ میں کس کو پرائیورٹی دینا چاہیے، ہر انسان اور انڈیویجول کی ہدایت کی چاہ کی وجہ سے کیا ویلیو ہوتی ہے، اور پھر قیامت کا جو ہے یاد دہانی بھی اس کے اندر ہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ ایمفسس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک انسان جو ہدایت چاہتا ہے اور جو دین سیکھنا چاہتا ہے، ارریسپیکٹیو آف اس کا کیا سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، وہ ایک عزت ڈیزرو کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. عبسہ و تولا. عبسہ کا مطلب تیوری چڑھانا، فراؤن کرنا، اور عبسہ ایک ایسا فیشل ایکسپریشن ہے جس میں ایک ہلکی سی مطلب ناپسندیدہ ڈسپلیجر یہ چیز آتی ہے. و تولا اور منہ موڑا یا بے رخی برتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کیا، ایک ایسا منہ موڑا، تھوڑی عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے تھوڑا سا ایک بیزارگی دکھائی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ایک آرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں منہ موڑا یا پھر فراؤن کیا یا پھر تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. ان جاءہ الاعمی کہ آیا اس کے پاس اندھا. اور یہ اندھا کون ہے؟ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
وما یدریکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو لعلہ شاید کہ یزکا وہ سدھر جائے یا وہ پاک کر لیتے. یعنی یہاں پہ لعلہ میں جو ہو ہے وہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے. تو اب یہاں پر جو ہے بات سننے کے یا اٹینشن کے جو ہے وہ مستحق ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم سے بڑی تعظیم اور عزت کے ساتھ پیش آتے اور ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار، کیونکہ وہ نابینا تھے، غزوہ وغیرہ پہ جب جاتے تو ان کو مدینے کی رسپانسبلٹی دے کر جاتے، کیونکہ وہ جہاد پر نہیں جاتے تھے. اور بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ غزوہ میں جنگوں میں جاتے اور فلیگ پکڑنے کی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی ان کو دی جاتی، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ان کو جو ہے خلفائے راشدین وغیرہ نے بھی جو ہے جھنڈا پکڑنے کی رسپانسبلٹی وہ دیتے. تو وہ پھر اسی طرح ایک جنگ تھی جو پرشین امپائر کے اگینسٹ تھی، جنگ قادسیہ. تو اس میں وہ جھنڈا پکڑ کر اسی میں جو ہے شہید ہوئے، مطلب شہادت کا مرتبہ ان کو ملا. اور مدینہ میں وہ اذان بھی دیا کرتے تھے، مؤذن کی طرح بھی جو ہے انہوں نے کیا. اور ان کی بات یہ بھی ہے کہ حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے آنکھوں سے، لیکن کبھی بھی ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے جذبے کی وجہ سے، ان کے عزت میں اور ان کے ایون دین کے اس میں پارٹیسپیشن میں کبھی بھی کمی نہیں رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اسی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وہ سدھر جائے، او یذکروا یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکریٰ تو فائدہ دے اس کو نصیحت. یعنی وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں تو شاید ان کو فائدہ دے نصیحت. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی قریش کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں لیکن وہ تو بے پرواہی کرتے ہیں. فأنت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف مائل ہے، یعنی فکر کرتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں اگر وہ خود کا تزکیہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ خود انٹرسٹ نہیں دکھا رہے ہیں، بے پرواہی کر رہے ہیں، ان میں انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ ان کی فکر کر رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور نہیں آپ پر کہ نہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. وہ اما من جاءک یسعی، اور لیکن جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، یسعی میں دوڑتا ہوا، کوشش کرتا ہوا. اب یہ صحابی جو ہے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کوشش کرتے ہوئے آئے، وہ سٹیٹس والے نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ ان کی طرف آپ کو پلٹنا ہے، ان کو جو ہے آپ کو توجہ دینا ہے. وہ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور دل میں جو ہے تقوی رکھنے والا بھی ہے. تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے توجہ دے. فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہا، بے شک وہ، تذکرہ، ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے. یعنی قرآن سے لوگ جو ہے اسٹیٹس، دولت، یہ ساری چیز دیکھ کر آپ اللہ کی بات یا ہدایت کی بات ان تک مت پہنچائیے، لیکن جو خود چاہتا ہے، جس میں چاہ ہو، جو چوز کرتا ہے کہ اللہ کی باتیں اس کو بتائی جائے، ہدایت بتائی جائے، ان کو دے. فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہیں جو عزت دیے گئے ہیں. اب یہاں پر ان آیتوں سے ہمیں کچھ جو ہے چیزیں سیکھنا ہے کہ میں کس کو اٹینشن دیتی ہوں. یوزولی ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس والے لوگ، امیر لوگ، ان کو جو ہے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں جو اسٹیٹس میں کم ہیں. اور پھر یہاں پہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندھے پن کی باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ہدایت کے لیے آئے. تو یہاں پہ ہمیں سوچنا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمزوری کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے کیا ہمیں جو ہے علم کی چاہت ایسی نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں، کبھی وہ اتنا بڑا بہانہ تو نہیں ہے ہمارے پاس
تو لیکن اس کے کیا یہ جو ہے ہمارے بہانے ہماری ہدایت کے بیچ میں نہیں آتے؟ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں وما یدریک لعلہ یزکا، تو کیا بتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کا اخلاص، ایک انسان کی تقوی اس کے جو ہے آؤٹ ورڈ اپیئرنس سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ انسان کو اس کے جو ہے آؤٹ ورڈ اپیئرنس سے اس کو جو ہے اگنور کرتی ہے، لیکن ایک انسان کا دل، اس کا تقوی، اس کی چاہت، یہ جو ہے اس کا اللہ کے نظر میں مقام جو ہے اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے تقوی کو، ان کے ایمان کو، ان کی جو ہے جیسے وہ دکھتے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے جج کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنا ہے کہ کیا میرا دل ایسا ہے۔ ہم آؤٹ ورڈ تقوی کے اوپر جو ہے بہت وہ کرتے ہیں، یا آؤٹ ورڈ اپیئرنس کے اوپر کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بڑائی قرآن میں جو ہے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد او یذکروا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ، تو فائدہ دے اس کو، تنفع نفع سے ہے، نفع فائدہ، الذکر نصیحت یعنی اب یاد دہانی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا کمپلیٹ جو ہے ٹرانسفارمیشن انسٹنٹلی بھی نہیں ہو تو ایک چھوٹی سی بات جو ہے دل کو ہدایت دے سکتی ہے۔ تو کبھی بھی ایک چھوٹی سی بات، ایک سنسیئر ریمائنڈر یا پھر ایک سنسیئر اگنور کرنا کسی کو، یہ چیز بھی بہت بڑا امپیکٹ لا سکتی ہے۔ تو چھوٹی بات بتانا یا چھوٹی یا ہلکی طریقے سے اگنور کرنا، اس کو ہلکے میں مت لو۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، اب یہاں پہ استغنا جو ہے غنی سے ہے، تو یعنی اپنے آپ کو بہت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغنا میں یعنی اپنے آپ کو مجھے ضرورت نہیں ہے سمجھنا، یا میں خود میرے پاس سب کچھ ہے سمجھنا، یہ ایک تکبر کی جو ہے وہ ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کو اور قرآن کو ریجیکٹ کر رہے تھے، بیکاز ان کو یہ ایک ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ ہم کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سیلف سفیشینٹ ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ ایک بلاک ہے ہدایت کا۔ تو ہم کتنے وقت سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، کسی سے کوئی چیز سیکھنا نہیں چاہتا، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میں بس جو ہے غنی ہوں، میں جو ہے غنی از ناٹ اونلی ان ٹرمز آف جو ہے مال، لیکن اس تغنا میں مجھے سب کچھ آتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ تو سب کچھ آتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، ایک بلاکیج ہے ہدایت کے لیے، کہیں ایسی تو میری سوچ نہیں ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی طرف مائل ہو یا آپ اس کی فکر کرے۔ یہاں پہ تصدہ یعنی ایک دم سے جو ہے ان کی طرف جائیے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا وقت، اپنی انرجی ان جو ہے متکبر قریش کے لیڈرز جو ہوتے تھے، سردار جو ہوتے تھے، ان کے اوپر پورا ٹائم اور انرجی دیتے تھے، یہ امید میں کہ شاید وہ اسلام لے کر آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فوکس ان جو ہے دل سے کرنے والے یا دل سے ایمان لے کر آنے والے، ان کے اوپر توجہ کرنے کی جو ہے بات بتا رہے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، اور نہیں آپ پر کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، کوئی اپنا تزکیہ کرے نہیں کرے، کوئی ہدایت لے کر آئے نہیں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ جاب کی رسپانسبلٹی صرف اللہ کا جو میسیج ہے وہ جو ہے ایک سنسیئرلی پہنچا دینا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کئی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے ہیں، تو ہمیں بہت گلٹ ہوتا ہے، کیا کروں، خاص طور سے اپنے خاندان والے، اپنے لوگ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کو وہ کرتی ہے۔ تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے، وہ ایمان لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعی، اور لیکن جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، یسعی میں دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، تو اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھنے کے باوجود دوڑتے ہوئے سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہاں پھر اگین ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ہدایت کے لیے ایسے دوڑتے ہیں، کتنی جو ہے میرے پاس ہرس ہے یا کتنا ایگر میں ہوں کہ اللہ
کی بات، قرآن کی بات میں جو ہے سیکھوں. وَهُوَ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے. یخشا خشیت سے ہے جس کے اندر ہیوملٹی بھی آتی ہے، ڈر میں ہمبلنس بھی آتی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے ہمبلنس اور خشیت یہ جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر میں دین کی بات، قرآن کی بات سیکھنا چاہتی ہوں تو میرے دل میں وہ خوف، وہ خشیت ہے یا نہیں ہے. اور خاص طور سے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے میرے دل میں یہ چیز ہے یا نہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، لیکن پریورٹی جو ہے ان کو دے رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ہے. تو اب کبھی کبھی ہماری پریورٹیز بھی بدلتی ہے بیکاز آف کچھ چیزوں کے. تو یہاں پہ ہدایت اور یہ ساری چیزیں میری پریورٹی ہونا چاہیے، یہاں پہ دیکھنا چاہیے. یعنی پریورٹی مینجمنٹ بھی ہم کو آنا چاہیے. صرف میں سیکھ لوں، میں جان لوں، بتا لوں، یہ نہیں ہے. تو پریورٹی مینجمنٹ بھی مجھے یہاں آنے چاہیے. تو ان آیتوں سے جو ہے یہاں تک کہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایت چاہنے والا ہے ان کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بہت بڑا ہے. پھر تکبر کبر جو ہے یہ ہدایت سے ہم کو دور رکھتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ان لوگوں کی ویلیو ہے جن کے پاس تقویٰ ہے، جن کے پاس خشیت ہے، جن کے پاس ہیوملٹی ہے، جن کے پاس سنسیئرٹی ہے. کلا انہا، ہرگز نہیں، بے شک وہ تذکرہ، ایک نصیحت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ جو ہے ایک نصیحت ہے. یعنی ایک بہت بڑی ٹریجر ہے قرآن. یہ صرف ایک یعنی آپ سرداروں کو بلا لو، یعنی ایک صرف پولیٹیکل ٹول نہیں ہے، لیکن یہ نصیحت ہے. تو اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا میں قرآن کو ایک نصیحت، ایک ریمائنڈر کی طرح جو ہے دیکھتی ہوں، اس کو اس مقام پہ رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی ہوں، یا پھر میں اس کو صرف ایک فارمیلٹی، ایک ریچول، ایک ریسیٹیشن، ایک جو ہے اس کی لیول پہ لے کر آئی ہوں. اگر مجھے روز مرہ کی زندگی میں اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایک ریمائنڈر نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کو اس لیول پر لے کر جانا ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو کوئی نصیحت چاہے حاصل کر لے. یعنی اب یہاں پہ یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ہدایت ہم کسی کے اوپر بھی فورس نہیں کر سکتے، امپوز نہیں کر سکتے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی فری ول، اپنی چوائس، اپنے اخلاص کے ساتھ ہدایت پانا چاہتا ہے، تو اسی کو ہدایت جو ہے مل سکتی ہے. اور یہاں پر جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ میں کیا چوز کر رہی ہوں آن مائی ڈیلی بیسس، یہ ہم کو دیکھنا ہے. پھر فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے جو عزت دیے گئے ہیں. یہاں پہ صحیفے جو ہے لوح محفوظ ہے، جو اصل جو ہے قرآن کی کاپی وہاں پر ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے. تو یہ وہاں پہ ہونے کی وجہ سے اس کی بہت بڑی وہ ہے، مکرمہ، عزت دیے ہوئے، مکرم جو ہے. تو وہاں پر جو ہے قرآن ہے مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے، پاکیزہ ہے. تو یہاں پہ بلند ہے، پاکیزہ ہے. تو وہاں پہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. اور کیونکہ قرآن اتنی جو ہے ایک ریزڈ اور ایلیویٹڈ جگہ پر ہے، تو پھر بہت ایک پاک چیز ہے. تو ہم جب اس کو ریسیو کرتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھتے ہیں، جب ہدایت لیتے ہیں، تو پھر اس کے مقام کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے. بی ایدی، ہاتھوں میں ہے، سفرہ، لکھنے والوں کی. سفرہ، سافر، سفیر، اس سے ہے وہ کتاب جو ہر حقیقت کو جو ہے بے نقاب کر دے یا سامنے لا دے، اس کے معنی جو ہے اس میں آتے ہیں. پھر آگے کی آیت میں ہے کرام بررہ، معزز اور نیک. یعنی معزز کے اندر شریف، با اخلاق، نیک، یہ سارے باتیں آئیں گے یہاں پہ. تو یہاں سے اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں جو وحی لکھنے میں اور اس میں اپنے کیا کہتے ہیں لوح محفوظ کے پاس جانے میں. تو یہ پورے چیزوں میں جو فرشتے ہیں، تو یہ ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے. یعنی یہ پوری الہامی تحریر جو بھی ہے، لکھنے والے فرشتے. اور اس میں جو ہے شاید کچھ تفسیر میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی ہے. تو وہ سارے جو ہے
فرشتے جو ہیں وہ کیا ہے، معزز ہے اور نیک ہے. تو سملرلی جو ہے وہی نازل جب ہوتی ہے تو اس کو ریکارڈ کرنے والے، لکھنے والے بھی جو ہے جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی معزز اور نیک ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی کرپشن، پلیوشن، تحریف یہ سب نہیں ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزوں سے جو ہے قرآن پاک ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حق میں باطل ملا دیتا ہے، حق کو جو ہے ادھر ادھر کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ قرآن ان معزز فرشتوں کے تھرو بہت ہی پروٹیکٹڈ ہے. قتل الانسان، ہلاکت ہے یا مارے جائے یا برباد اور قتل ہو الانسان، انسان پر، ما اکفر، کیسا سخت منکر ہے یا پھر ناشکرہ ہے. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو تم جھٹلاتے ہو اور تمہاری نصیحت کیا ہے، تو ہلاکت ہے تمہارے اوپر اے انسان، تم کیسے ناشکرے ہوتے ہو، تم کیسے اللہ کی جو ہے ہدایت کو اور اس بڑی نعمت کو جو ہے کا انکار کرتے ہو. تو یہاں پہ ناشکرے میں جو ہے اور سب سے بڑا گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے. من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. کیا تم دیکھتے ہو تم کہاں سے آئے ہو، تم کیسے تھے، کتنے تھے، کیسے ہیلپ لیس تھے، اور آج تم اتنا تکبر کرتے ہو کیسے. من نطفتن، ایک نطفے سے، یعنی تم کو پتہ ہے چھوٹا سا ٹائنی سا فلوئڈ، اس سے تم آئے ہو. قدرہ، خلقہ، اس نے پیدا کیا، فقدرہ، پہ تقدیر مقرر کی اس کی، یعنی ماں کے پیٹ میں تم کہاں رہو گے، کیسے مرو گے، کیسے پیدا ہوگے، کتنی تمہاری جو ہے عمر ہوگی، کتنے تم کو دیا جائے گا، یا تم تنگ دست ہوگے یا پھر تم کو جو ہے کشادگی دی جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے تمہاری تقدیر لکھ دی گئی تھی. تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا تمہارے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز پرفیکٹ کیلکولیشن اور ڈیوائن پلاننگ میں ہے، اور ایک تم چھوٹے سے نطفے سے تم پیدا کیے گئے ہو، اور آج تم تکبر کرتے ہو. ثم السبیل یسر، پھر راستہ اس نے آسان کیا، یعنی جو تقدیر لکھ دی گئی اس کے اوپر چلنا بھی آسان کر دیا گیا، اور راستے میں ماں کے پیٹ میں جہاں پہ تقدیر لکھی تھی وہاں سے دنیا میں باہر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ آسان کیا، اور وہاں پہ دنیا میں تمہیں جو چیزوں کی زندگی تھی وہ عطا کیا، اور پھر تمہیں قرآن دے کر جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. یہ سب تم کہیں بیکار تو نہیں جانے دے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ انسان کو پوچھ رہے ہیں کہ تم دیکھو اپنی حقیقت کیا ہے. ثم، پھر اماتہ، موت دی اس کو، فاقبر، پھر قبر دی اس کو، یعنی دفن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا تم انسان ناشکرے ہو، تمہاری زندگی کیسی ہے، تمہاری موت کیسی ہے، تمہارا آنا جانا کیسا ہے، تمہارا اینڈ کیسا ہے، تم کو جو ہے کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے. کیا تمہارا سیکوینس دیکھو پورا کیسے پیدا ہونا، یہاں پہ آج تم اتنے تکبر میں ہو کیونکہ آج تم جو ہے اپنے آپ کو ایک اسٹرینتھ میں یا اپنے اس میں جو ہے پاتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوری چیزیں، ایون ایک انسان کو قبر ملنا، اس کی باڈی کو جو ہے ایک جگہ ملنا، وہ بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بلیسنگ نہیں ہے. جانور کو دیکھو کیسے جو ہے ان کے جسم ہوتے ہیں، کیسا وہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایک قبر دیتے ہیں جہاں پہ تمہارا جسم جاتا ہے. کیا یہ بھی اللہ کی شکر گزاری والی بات نہیں ہے؟ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے کھڑا کرے اس کو، یعنی قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جب یعنی اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے. اگر آج میں کوشش کروں گا یا کروں گی تو پھر وہاں پہ اس دن ہماری کیفیت کیسے کھڑے ہونے کی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کلا، لما، ہرگز نہیں، یقدی، ادا کی، ما امرہ، جو اس نے حکم دیا اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم کو حکم دیا، یقدی یعنی ادا کی کا مطلب فلفل کیا، اکمپلش کیا. امرہ، جو اس کو حکم دیا گیا. اللہ کے حکم کے اوپر کیا جو بھی حکم تھا وہ پورا کیا. تمہیں زندگی دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں آسانی دی. یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے
کہ ہم اپنی زندگی اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، اپنا جو ہے پیدائش کی یا کریشن کا پرپس ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے. فَلْيَنْظُرِ، بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان اِلیٰ طَعَامِهِ، طرف اپنے کھانے کے. دیکھو طرف اپنے کھانے کے، کتنی دفعہ ہم اپنے کھانے اپنے رزق کی طرف دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انا، بے شک ہم نے، صببنا الماء صبا، ڈالا اپنے پانی ڈالنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی تمہارے اوپر کن کن چیزوں سے ڈالا. دیکھو، کبھی بارش، کبھی ندی، کبھی نالے، کبھی دریا. اس کو دیکھ کر سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ پانی کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنا، یعنی جسے زمین سے بیج نکلتا ہے، بیج سے اسپراؤٹ نکلتا ہے، پانی اور زمین سے مل کر جو مٹی بنتی ہے اس میں بیج جو ہے کیا ہوتا ہے، بیج بھی پھٹتا ہے، اس سے اسپراؤٹ جرمنیٹ ہو کر اور وہ نرم سا کوپل زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، اس کی بات یہاں ہو رہی ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، یعنی یہ جو چھوٹا سا کوپل ہے وہ درخت بنتے ہیں، پھر اس سے جو ہے غلہ نکلتا ہے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا، نخلا اور زیتون اور کھجور. اب یہ زیتون ہے، زیتون سے جو ہے زیتون کا فروٹ بھی ملتا ہے، زیتون کا تیل بھی ملتا ہے، اور کھجور. اور یعنی اللہ تعالیٰ یہ پانی بارش مٹی نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں کھانے کے کہاں سے آتی ہیں. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو مینی ورائٹیز ہے اور سب کچھ ہے. وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہۃ، وابا، اور پھل اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیتوں میں جو ہے انسان کو جتنے فائدے پہنچائے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے ہیں. اور آیت نمبر 25 سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا صببنا الماء صبا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سببنا سببا سے ہے، یعنی کنٹینیوسلی پور کرنا، اور صبا میں جو ہے ایبنڈنس کے، بہت کے، گھنے کے، یہ سارے جو ہے معنی آتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی کیلکولیٹڈ رحمت ہے کہ جتنا جہاں پہ جیسا برسانا ہے ویسا برسانا ہے. اور جب بارش ہوتی ہے کیا میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گفٹ کی طرح دیکھتی ہوں یا نہیں دیکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پانی کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ کیونکہ اس پانی کی وجہ سے تو میری زندگی ہے. پھر ثم شققنا الارض شقا، اس کے اندر شققا سپلٹ کرنا، پھاڑنا، اس کے معنی آتے ہیں. شقا میں جو ہے فورس سے، کمپلیٹ اوپننگ کے جو ہے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے ارتھ یا زمین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے وہ پھٹ کے ایک بیج کو جو ہے یہ الاؤ کرتی ہے کہ وہ ہلکے سے جو ہے ایک چھوٹے سے اپنے کیا کہتے ہیں اسپراؤٹ میں جو ہے یا پھر کوپل میں جو ہے نکلے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سائلنٹ مرکل ہے جو ہر سیزن میں جو ہے ہوتا ہے. کیا میں اس کی اویئرنیس رکھتی ہوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہڈن پروسیسز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے. کیا میں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی شکر گزاری کی اس مٹی کے لیے، اس کوپل کے لیے، اس پودوں کے لیے، اس جو ہے جو ہمارے لیے کھانا اور کھانے کا سامان نکلتا ہے اس کے لیے؟ فَأَنبَتْنَا فیہا حبا. اب نبتا سے ہے، انبتنا، یہاں پہ حبا حببا روٹ سے ہے. تو جس طرح کوپل پھاڑ کے نکلتی ہے تو ہر کھانے کا جو ایک نوالا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوتی ہے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، عنبا جو ہے انگور، اور انگور جو ہے لگژری کا ایک سمبل ہے. قضبہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ترکاری، ہری بھری سبز، ہیومن کنزمپشن کے لیے جو بھی ہری بھری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ورائٹی آف ڈفرنٹ ہمارے لیے جو بھی نیڈز ہے وہ پورے کر رہے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے شکر گزاری کرتے ہیں؟ وہ زیتون و نخلا، زیتون جو ہے بہت رچ ان آئل ہوتا ہے اور اس قرآن میں اس کا ذکر بہت آتا ہے. اور نخلا جو ہے کھجور، یہ بھی جو ہے عربوں کی اسٹیپل ڈائٹ ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بلیسنگ ہے. تو یہاں پہ سنت کی جو غذا ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، یہ ساری جو ہے دے آر آل سمبلز آف ہیلتھ، ہیلنگ اینڈ سننا.
تو کیا میں اس کا شکر گزاری کرتی ہوں اور کیا ان جو ہے فوڈز کو میں اپنے روزمرہ کے کھانے میں انکلیوڈ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. پھر وہ حدائق غلبہ اور باغات گھنے. حدائق حدیقہ جو ہے سنگولر ہے, حدائق جو ہے پلورل ہے, حدیقہ حدقہ گارڈن, اس جو حدقہ کے روٹ سے گارڈن کے معنی آتے ہیں, اور غلبہ تھک لش اسٹرانگ ٹرنکس کے جو ہے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ایک سمبل ہے کس کی, ایک ورلڈلی جو ہے ابنڈنس کی, باؤنٹی کی, اور ایک ہنٹ بھی ہے جنت کی طرف کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک خوبصورت کمفرٹ جو ہے اس دنیا میں سروائیول کے لیے رکھیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے رکھے. اس کے علاوہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آرٹسٹری کا بھی جو ہے ایک وہ ہے کہ نیچر میں اگر ہم دیکھیں گے کتنے اچھے ہیں, تو یہ اتنے پیارے ہیں, تو ایٹرنل گارڈنز جو جنت ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے ناشکرے نہیں ہیں؟ ہر نوالے سے لے کے, ہر پانی کے ایک سنگل ڈراپ سے لے کر کیا جو ہے ہم کو وہ نہیں ہوتا. اب نیکسٹ آیتیں جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, وَفَاكِهَةً ابا اور پھل اور چارہ, متاع لکم ولی انعامکم, فائدے کی چیز تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فاکہتاً یہ جو ہے نیا ورڈ نہیں ہمارے لیے, فروٹ کے لیے آتا ہے. پھر ابا میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے چارہ یعنی اپنے جانور کے لیے جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. اور اس میں یہاں پہ دیکھیے جو بھی یہاں پہ یہ فروٹس جو ہے وہ ہمارے پلیجر کے لیے, اور یہ چارہ جو ہے نیسیسٹی کے لیے. تو دونوں چیزیں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں پرووائڈ کرتے ہیں. متاع لکم ولی انعامکم, تمہارے لیے متاع جو ہے بینیفٹ اور انجوائمنٹ دونوں کے آتے ہیں. تمہارے اور تمہارے کیا جو ہے جانور یا انعام جو ہے دونوں کے فائدے کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں. پھر آگے کی آیت میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, تو جب آ جائے گی پھاڑنے والی کان, یعنی اب یہ کیا چیز ہے؟ صاخہ جو ہے ایک بلاسٹ کو کہتے ہیں. جیسے اس کا صاد خا اور خا اس کا روٹ ہے, یعنی ایکسٹریملی لاؤڈ, کانوں کو پھاڑنے والی. یہ کیا ہے؟ جو سور ہے, اس سور کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے قیامت کا, جو اتنا کانوں کو پھاڑنے والا ٹیریفائنگ جو ہے یہ جو ہے چیز ہوگا. اور جب جو ہے قیامت دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یفر یعنی بھاگنا, دوڑنا, اسکیپ کرنا. تو یہاں پہ اس دن خون کے رشتے, بھائی, یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جب میں پیدا اکیلے ہوا, قیامت کے دن اکیلی کھڑی ہوں گی, تو کیا میں کسی اور کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہوں؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے, یعنی ماں, ابی جو ہے باپ, ماں اور باپ جو ہے کا پیار سب سے زیادہ جو ہے مانا جاتا ہے. اور ماں اور باپ کا پیار بھی انسان کو نہیں روکے گا اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو چھوڑنے سے. تو اتنا خطرناک یہ دن ہوگا. تو کیا یہ اکیلے کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ انڈیویجول جو نیچر ہے میرا اکیلے کا, یعنی نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ می, تو ایم آئی پریپیرنگ فار دا ڈے ویئر نو بڈی کین ہیلپ می, نہ بھائی, نہ باپ, نہ کوئی. وصاحبتہ وبنی, اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے, یعنی بیوی اور بیٹے سے کمپینین شپ بھی نہیں چاہیے, بچہ بھی نہیں چاہیے. سب سے زیادہ انسان جو ہے اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے کرتا ہے, لیکن ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میرے ریلیشن شپس, میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن, میرے بچے, میری بیوی, میرا شوہر مجھے جنت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے یا جنت سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. میں اپنے بچوں کی تعلیم تربیت جو ہے جنت کو اور جہنم کو اور آخرت کو یہ ذہن میں رکھ کے کر رہی ہوں, یا پھر اس سے جو ہے کیا میں دنیا میں کیا کر رہی ہوں. یہاں پہ دیکھنا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی. بے پرواہ کر دے گی. شأن یعنی ایک ایسی سچویشن ہوگی. یغنی یعنی مطلب ہر چیز سے, غنی سے ہے یہ, غنی یعنی سیلف سفیشینٹ ہے, یعنی اب کسی اور کی جو ہے وہ نہیں ہوگی. ہر کسی کو جو ہے اپنے اپنے اعمال نامے کی فکر ہوگی, ہر کسی کو اپنے اپنے جو ہے ایکشنز کی فکر ہوگی. تو یہاں پہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے فائنلی واٹ میٹرز ان دا اینڈ. فائنلی مائی ایکشن, مائی عمل, مائی اعمال نامہ ول میٹر ایٹ دا اینڈ. وجوہ, کچھ دن
یوم اذ مسفرہ اس دن روشن ہوں گے. مسفرہ یعنی ریڈینٹ شائننگ. سفرہ جو ہے اس کا سین فا اور را اس کا روٹ ہے, انکور کرنا, ریویل کرنا, یعنی کچھ دن اس دن خوشی سے, ایک ریلیف سے, کیونکہ اعمال نامہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. اس دن چہرے جو ہے شائن کرتے ہوں گے, روشن ہوں گے. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کیا میں وہ زندگی گزار رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے. ضاحکۃ مستبشرہ, ہنستے ہوں گے, شادبہ ہوں گے. یعنی اتنا یعنی ایکسپریشنز ایسے ہوں گے. ضاحکہ جو ہنستے ہوں گے, ضحکہ لاف اس کے معنی آتے. مستبشرہ ایک دم بشرہ سے ہے, یعنی خوشخبری جب انسان سنتا ہے تو کیسا ایک دم, اور وہ جو ہے خوشخبری تو ایٹرنل جو ہے ہمیشہ کی خوشخبری ہوگی, جانے والی نہیں ہوگی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ, اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوں گے, یعنی دھول ہوگی, سیاہی ہوگی, غبار ہوگی, ڈسٹ ہوگا, اس طرح. یعنی وہ چہرے اس دن جو ہے کس کے ہوں گے, کافروں کے ہوں گے, متکبرین کے ہوں گے, گنہگاروں کے ہوں گے. اور یہ چہرے ہیوملیشن کے وجہ سے, ڈر کے وجہ سے, فیئر کی وجہ سے, شیم کی وجہ سے جو ہے ہوں گے. تو یہاں پہ اب ہم کو دیکھنا ہے کیا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دن ملنے کی تیاری کر رہی ہوں, یا پھر جو ہے میں نے اپنے آپ کی روح کو, اپنے اعمال کو جو ہے اس دن کے اس جو ہے غبار سے بچانے کی تیاری کر رہی ہوں. ترحقھا, ڈھانکے گی ان کو, قطرہ سیاہی. قطرہ یعنی سیاہی, اسموک کے معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں, ڈارکنس کے معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں. ترحقہ راحہ اور قا اس کا روٹ ہے, انویلپ کرنے کے معنی اس کے آتے ہیں. یعنی یہ صرف جو ہے کوئی ڈسٹ نہیں ہوگی, کوئی دھواں نہیں ہوگا, لیکن کالا پن ہوگا, ہیوملیشن کا, گندگی کا. وہ جو ہے ایک مارک ہوگا دنیا میں جو ہے ناشکری کیے تھے یا کفر کیے تھے. تو یہاں پہ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح میں جو ہے اس جنت کے راستے کی تیاری کروں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہی لوگ وہی کافر ہوں گے, فاجر ہوں گے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حال کس کا ہوگا بتا رہے ہیں, کافروں کا, کفرہ, اور فاجر فجرہ. فجرہ جو ہے باؤنڈریز کو کراس کرنا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فائنلی اینڈ میں بتا رہے ہیں جو حق کو جو ہے کا انکار کرتا ہے اور جو کنٹینیوسلی جو ہے حدوں کو پار کرتا ہے, تو ان کا جو ہے یہ حال ہوگا. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں, میں کس جگہ جا رہی ہوں, مومن ہوں یا فاجر ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری اگر صورت میں دیکھیں گے, پہلی پارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے طریقے سے جو ہے بتا رہے ہیں کہ کن کی ویلیو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں بتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتائے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتائے, پھر قیامت کے بارے میں بتائے, قیامت کے بعد اٹھنے کے بارے میں بتائے, پھر کھڑے ہو کر اکیلے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے. پھر جو ہے یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہم سے راضی ہو جائے, اور جن سے راضی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہم کو شامل کر لے. آمین. اور ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کر کے اب جتنی ہماری زندگی باقی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. آمین. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ